زیغم صاحب، یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا حملہ جس پر ٹرمپ کی جانب سے اظہار لاعلمی بھی کہا گیا اور پھر آن بورڈ ہونے کی بھی بات کی گئی، بار بار یہاں بھی گفتگو ہوئی کہ اسرائیل اور امریکہ کے کیا مقاصد مختلف ہیں یا دونوں ایک پیج پر موجود ہیں؟ آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے یا ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے امریکہ سے ایک قدم آگے چل رہا ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کی ماچس ہے، جس سے اس کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ اس خطے کو بھی آگ لگائے اور پوری دنیا کو بھی مصیبت میں ڈالے۔ اسرائیل کے پاس ہمیشہ ایک امریکی لائسنس رہا ہے، وہ جیمز بانڈ کا جو لائسنس ٹو کل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی امریکہ کی پالیسی سازی میں اتنا اثر رسوخ ہے، اتنی گہری جڑیں ہیں، اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر ایک ناقابل یقین حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے پوری امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے نا، یہ فلسطین میں کیا کر چکا ہے، اس میں کس طریقے سے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے، یعنی اس نے جینوسائیڈ کیا ہے فلسطینیوں کا امریکی اسلحے کے ساتھ اور مغرب کے اسلحے کے ساتھ۔ اس وقت اگر یورپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تو اپنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے گھر تک پہنچنے لگا ہے، ورنہ وہ بھی مکمل طور پر اسرائیل کی بیکنگ تو کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے، اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے پارس گیس فیلڈز پر، ایک بہت بہت بڑی ایسکیلیشن ہے، ایسکیلیشن لیڈر پر یہ بہت آگے لے کر گیا ہے، یعنی جو ملٹری ٹارگٹ سے ان سے بات ہٹ کر اب ایران کی معیشت اور اس کی جو اندرونی سلامتی ہے وہاں تک جا کر پہنچ گئی ہے۔ یعنی اب ٹارگٹ یہ ہے کہ ایران کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے اور اندرونی طور پر انسسٹینیبل کر دیا جائے۔ دیکھیں، یہ گیس فیلڈز جو ہیں، پارس گیس فیلڈز، یہ ایران کی جو اندرونی ضرورت ہے اس کا 70% پوری کرتے ہیں۔ درست، یعنی ایران کے گھروں میں یہ گیس جلتی ہے، ایران کی انڈسٹریز گیس پر چلتی ہے، ایران کی جو بجلی ہے وہ اس گیس سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر اس گیس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو پورا تو ایران ٹرمائل میں چلا جاتا ہے۔ ایک ٹھنڈا ملک ہے، ایک جدید ملک ہے جہاں پہ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک اربن ملک ہے۔ اور ایران خبردار کر چکا تھا کہ اگر میری انرجی انسٹالیشنز پر اٹیک ہوگا تو پھر ریجن کی جو دوسری انرجی انسٹالیشنز ہیں وہ بھی زیغم صاحب، ایران نے کیلکولیٹڈ ریئیکشن دیا ہے یا یہاں سے معاملہ آگے جائے گا؟ اور کیا پھر دوسری طرف سے بھی سعودی عرب کا جیسے بیان ہے، رد عمل بڑھ سکتا ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ؟ دیکھیے، کیلکولیٹڈ اس انداز میں کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے اور یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے خلاف جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ وجودی جنگ ہے، اس کو وجودی خطرہ ہے، تو اس وقت اس نے تمام بیریئرز، تمام لائنز ہٹا دی ہیں اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہا ہے کہ اگر میری انرجی انسٹالیشنز گئیں تو پھر ریجن کی بھی گئیں، پھر دنیا کی بھی گئیں۔ وہ اس طرح سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرہ ریجن کے لیے بھی پیدا ہو رہا ہے، دنیا کے لیے بھی پیدا ہو رہا ہے، کہ یہ جنگ بھی ایک ریجنل جنگ بن گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ فوری طور پر اس نے کیا کیا، اس نے قطر کے جو راس العفان جو اس کی انرجی کی انسٹالیشنز اس پہ اٹیک کیا، جو پارس فیلڈ ہے اس کے ساتھ منسلک ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے جہاں پہ LNG ٹرمینل ہے۔ اس نے سعودی عرب پہ بھی حملہ کر دیا، اس نے UAE پر بھی حملہ کر دیا، یعنی انرجی جو پوری دنیا کی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، جس کے نتیجے میں فوری طور پر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ کروڈ کی قیمتیں 110 تک پہنچی ہیں، بعض جگہ پہ 150 تک بھی پہنچ گئی ہے، 70 سے۔ بالکل درست سر، یہ معاشی طور پر ہم اس اینگل پر آتے ہیں اگلے سوال میں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات جنگ کو روکنے کی کوشش ہیں، بھڑکانے کی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، یا اوپر جب بات ہوئی کہ اسرائیل اس خطے میں جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں کہ یہاں پھیلا کے یہاں کی کنٹریز انگیج ہو جائیں تو نکلنا آسان ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل کے لیے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ پھنسانے کے لیے اس طرح کے متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگی امور کے اوپر تجربہ جو ہے وہ بہت کم اور کمزور ہے، اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ یہ جنگ شروع کرتے وقت وہ اس قدر پریشر میں تھے اسرائیل کے، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ پورا کام سٹارٹ کر دیا، اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا
کہ اس کے مضمرات جو ہے وہ کیا ہوں گی اور کس حد تک یہ جنگ پھیل سکتی ہے جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں. یقیناً ان کو کہا گیا ہوگا، بتایا بھی گیا ہوگا، یا انہوں نے دھیان نہیں دیا، یا وہ اس قدر جو دباؤ میں رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی اسرائیل کے، کہ وہ بہت سی آبویس چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکے. مثلا آپ نہ ہرمز کا معاملہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس چیز کا کہا بھی گیا تھا، انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کیا. پھر یہ جو گلف کے ممالک میں جنگ پھیل چکی ہے، ایران نے جو اس کے حملے بھی کیے ہیں اپنے نیبرہڈ میں، جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہاں سے امریکی بیسز سے، اس کی بھی ایکسٹینٹ جو تھی وہ ٹرمپ کو نہیں تھی معلوم. اور یہ اسرائیل سے مختلف حکمت عملی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کا پہلے دن سے ایک ہی ہدف ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جون میں جب ایران کے اوپر امریکا نے بمباری کی تھی اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس وقت بھی اسرائیل کا ہدف بہت واضح تھا، اور وہ اس کی ایران کی جو نہ صرف حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا بلکہ اس کی ریاست جو ہے اس کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا. اور ابھی بھی اس کا یہی ہدف لگ رہا ہے. خصوصاً یہ جو حالیہ دنوں میں جس طریقے سے ایسکیلیشن ہوئی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی معاشی جو قوت ہے اس کی تباہی چاہتا ہے، اور ایران کا اسٹیٹ کولیپس چاہتا ہے اسرائیل. اور اب ایرانی جو حکمت عملی ہے وہ بہت واضح طور پر اپنے دفاع کے لیے وہ اس سٹیج پر آ چکی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ they have nothing to lose anymore. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اب صحیح جو امتحان آیا ہے، جو انرجی یا تیل کی اور گیس کی جو سپلائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، قیمتیں تو اوپر آلریڈی چلی گئی ہیں اور مزید جانے کی اب نوید دی جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اوپر جو یہاں خود امریکہ کے اندر دباؤ آئے گا، امریکہ کے ان طبقات کا جو اس آئل اینڈ گیس میں ڈیل کرتے ہیں، اور جو بالعموم اس کے جو مشیران ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان تمام چیزوں سے امریکی معیشت اور انفلیشن بڑھے گی. تو اب صحیح جسے کہنا چاہیے وہ وقت آئے گا ٹرمپ کے اوپر کہ غالباً اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک دو قدم، کیونکہ اگر مزید آگے اسی ڈگر پر وہ چلتے رہے تو پھر تو نہ صرف امریکہ کی بلکہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس کو بہت بھاری نقصان ہوگا. اور اس جنگ میں ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کتنا متاثر ہے، مگر دیکھنا یہ کہ بہت سی آوازیں امریکہ کے اندر سے خود مشیروں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں سے انٹیلیجنس کے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ بہت غلط وار اسٹریٹجی اور غلط جنگ میں امریکہ چلا گیا ہے، لیکن اب تو جا چکا ہے.